10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو مال کی نعمت سے بھی نوازا ہوا تھا، حسن کی نعمت سے بھی اللہ نے نوازا ہوا تھا۔ جہاں اللہ نے صورت کی نعمت دی ہوئی تھی، وہاں اللہ نے سیرت کی نعمت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی پاک دامن اور ایسی سیرت والی عورت تھی کہ ان جیسا اخلاق والا اور ان جیسا باکردار اور غریب پرور کوئی بھی مشہور نہیں تھا جس طرح یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر یہ عورت کس طریقے پہ آئی، تو لوگوں نے بڑی باتیں علماء نے لکھی ہیں، بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر تھوڑی سی بات کروں گا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عنوان کے اوپر، کہ یہ وہ عورت ہیں کہ اللہ کے نبی کی شادی سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام کی شادی سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا وقت آیا اور اللہ کے نبی سے شادی کا پیغام بھیجنے کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی ہے، فرمایا کہ سال کے اندر 1 دن عورتوں کا میلہ مکہ میں لگتا تھا، ساری عورتیں وہاں جمع ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم آیا اور آ کے اس نے عورتوں میں اعلان کیا کہ ان قریب نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئے گی اور اللہ کے نبی کی صحبت کے اندر آئے گی، خوش قسمت ہے وہ عورت۔ کہتی ہیں عورتوں نے تو باقی عورتوں نے اس کو مارا کہ عورتوں کے مجلس کے اندر آپ کا کیا حق ہے آنے کا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کی یہ بات میرے دل پہ لگی اور دل میں نے نیت کر دی اور دعائیں بھی کرتی اور دل میں تمنا بھی تھی کہ کاش میں اس کے نصیب میں چلی جاؤں، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر مجھے یہ سعادت مل جائے۔ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا وقت گزرا کہ فاقہ آ گیا، حالات سخت ہو گئے، مکے کے حالات سخت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مال تجارت شام کی طرف لے کے جائے، اور ادھر سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میرا مال شام کی طرف لے کے جانا ہے تجارت کے لیے۔ تو چچا نے اجازت دے دی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے جاؤ شام کے۔ تو یہ لے کے گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ غلام کو، میسرہ نامی غلام تھا، اس کو بھیجا، کہا کہ سارے راستے کے اندر جہاں اللہ کے نبی پھیریں، جس جگہ اللہ کے نبی چلیں، جہاں اللہ کے نبی قیام کریں، سارے کے سارے راستے کے اندر آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، اور جو حالات اللہ کے نبی کے ساتھ آئیں، محمد بن عبداللہ کے ساتھ آئیں، اس وقت تو خیر اللہ کے نبی کو نبوت ملی نہیں تھی، کہ محمد بن عبداللہ کے اوپر جو حالات آئیں، جس قسم کے معاملات پیش آئیں، وہ سارے آ کے بتانے ہیں۔ تو یہ میسرہ یہ ساتھ تھا، چلتے جس وقت وہاں شام پہنچے، وہاں منڈی میں پہنچے تو لوگ اپنے مال کو بیچ رہے ہیں، کوئی اپنا مال بیچ رہا ہے، بتوں کی لات کی قسم اٹھا کے، لات و منات کی بتوں کی قسم اٹھا کے بیچ رہے ہیں، اور ان کے پاس آئے کہ آپ بھی قسم اٹھائیں تاکہ مال جلدی بک جائے، لیکن لوگ قسم اٹھا کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے۔ تو یہ میسرہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ نہ قسم اٹھاتے، نہ زبان سے ایسا کوئی جملہ نکالتے، نہ جھوٹ ہوتی زبان کے اندر، بلکہ ہر ایک کو جو صاف بات ہے وہ بتا دیتے، اور لوگ بھاگ کے محمد بن عبداللہ کے پیچھے آتے۔ میں حیران ہو گیا کہ لوگ قسم اٹھا کے مال بیچتے ہیں، اتنا مال نہیں بکتا جتنا محمد بن عبداللہ نے تھوڑے وقت کے اندر نفع کما لی۔ کہتے وہاں سے واپسی ہوئی، واپسی پہ عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے سائے میں اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ آرام کر رہے۔ کہا جیسے محمد بن عبداللہ وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ایک وہاں پہ عیسائی راہب آیا، اس نے کہا یہ کون ہے میسرہ؟ وہ مجھے جانتا تھا۔ کہا کہ میسرہ یہ ساتھ کس کو لے کر آئے؟ میں نے کہا کہ یہ قریش کا بہت معزز آدمی ہے اور خدیجہ کا مال لے کر آئے ہیں، تجارت کے لیے بیچنے کی غرض سے آئے ہیں۔ کہا کہ اس درخت کے نیچے وہی آرام کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے نبوت دے دی ہو، نبی کے علاوہ یہاں پہ کوئی آرام نہیں کر سکتا، اور ان کا بڑا خیال کرنا، یہ ان قریب اللہ ان کو نبوت سے سرفراز کریں گے۔ تو میسرہ کہتے ہیں یہ بات اس کی سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں تو ان کا گرویدہ ہو گیا اور میں خود ان کا عاشق ہو گیا، ان کا غلام بن گیا۔
کہتے چلتے چلتے سخت گرمی تھی اور میں کیا معاملہ دیکھتا ہوں کہ بادل آئے اور نبی علیہ السلام کے اوپر بادل سایہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے مجھے اور حیرت ہوئی۔ جب میں واپس آیا خدیجہ کے پاس ان کی سہیلی بیٹھی ہوئی ہے، کہنے لگی خدیجہ بتاؤ شام کے سفر میں کیا کیا معاملہ آیا اور کتنا مال بیچا؟ میں نے کہا چھوڑو مال کو، تجارت کو اپنی جگہ چھوڑو، اس محمد بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا ہوا تھا، اس کی کارگزاری مجھ سے سنو۔ خدیجہ نے پوچھا کہ بتا کیا معاملہ ہوا؟ کہا سارا معاملہ میں نے بتایا کہ یوں ہم گئے، لوگ قسم اٹھا کے مال بیچ رہے تھے اور محمد بن عبداللہ نے ایک قسم بھی نہیں اٹھائی اور اخلاق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ صداقت کے ساتھ سارے مال کو فروخت کیا، اور اللہ رب العزت نے باقی جتنے بھی تھے سب سے زیادہ ہمیں نفع دیا، کہ سب سے زیادہ ہمیں نفع ہوا باقیوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کہا میں واپس آئے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، ایک راہب آیا، اس نے کہا کہ یہ کو اللہ نبوت دینے والے ہیں، ہر ایک کو یہ نہیں ملے گی، ہر ایک یہاں آرام نہیں کر سکتا۔ کہا پھر آگے شدید گرمی تھی، سارے قافلے پہ سارے کے اوپر گرمی شدید ہے، اور ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ بادل ان کے سروں پہ سایہ کرتے ہوئے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا اب تو میں ضرور ہی ان سے نکاح کر کے رہوں گی، تمنا تھی بڑی، اور کہا کہ اپنی نفیسہ جو دوست تھی اس کے ہاتھ میں نے پیغام بھیجا کہ جا کے پیغام دے دو کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ادھر نفیسہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے پہنچی اور نبی علیہ السلام سے آ کے کہنے لگی کہ خدیجہ نامی عورت جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے مال کو آپ لے کے گئے تھے اور جن کو اخلاق اور جن کے کردار کی گواہی سارا معاشرہ اور سارے ہر جگہ مشہور ہے کہ اتنی با کردار عورت اور اتنے اخلاق والی اور صورت اور سیرت ان کی مشہور ہے، وہ آپ سے نکاح کا پیغام، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا ایک دم اٹھ کے بھاگ کے کھڑا ہوتا کہ مجھ سے عورت، اور خدیجہ نامی جیسی عورت جس کو اللہ نے مال کی نعمت، صورت کی نعمت، سیرت کی نعمت، ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بڑے پیار محبت سے کہا کہ میں اپنے چچا سے جا کے مشورہ کروں گا۔ آج کے نوجوان سوال کرتے ہیں کیا محبت کی شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے؟ قرآن کہتا جو ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ جن سے محبت ان سے شادی کرو، تو پھر کیا؟ لیکن اللہ کے نبی اللہ کے علاوہ کسی کے پابند نہیں، پھر بھی یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ تو غور سے سننے کی بات ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے شفقت کے نیچے چلیں گے، آپ ان کی شفقت کو اپنے سروں پہ رکھ کے چلیں گے، اللہ کی 100% مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور جو اپنی مرضیاں مناتے ہیں، ان قریب تھوڑے وقت کی لذت اور تھوڑے وقت کی خواہشیں اور تھوڑے وقت کی سہولیات کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ وقتی لذت کی خاطر ہمیشہ کے لیے صدیوں کا اور ہمیشہ کے لیے سالوں کا غم ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کہ چچا نے کہا کہ اگر خدیجہ نامی عورت پیغام بھیج رہی ہے، وہ خدیجہ جس کو اللہ نے ہر نعمت سے، اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ اس سے ایسی بہو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا اور اس کے بعد شادی ہوئی۔ 24 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ وہ عورت جس کی 20 باندیاں تھی، خادمیں تھی آگے پیچھے، اللہ کے نبی کے قدموں میں آئی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں نکاح میں آئی، اور سارا کا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے بعد، اور جس کے آگے پیچھے غلام اور بانیاں چلا کرتی تھی، گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے گھر کی خدمت کرنا شروع کی۔ اللہ کے نبی کے گھر کے جھاڑو بھی دیتی، اللہ کے نبی کے کپڑے بھی وہ دھوتی تھی۔ 24 سال اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے۔ پھر 10 رمضان المبارک کو اللہ سے جا ملی اور ان کا جنازہ نہیں ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں؟ کہ اس وقت جنازہ ہو، لوگ سوال کرتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تب نہیں ہوا کہ اس وقت جنازے کا حکم ہی نہیں آیا ہوا تھا۔ اس وقت شریعت کے احکام نہیں آئے ہوئے تھے، جنازے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے خود قبر کے اندر اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا۔ 10 رمضان المبارک کو اللہ سے جا کے ملی۔ اللہ ان کی سیرت کے مطابق